جس کے کریکٹر ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، جو کہ غلط کام کرتا ہے، جس کا صرف ٹپ آف آئس برگ ہمیں پتہ چلتا ہے، باقی پتہ نہیں چلتا. اس کا ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہوتا ہے، اس کا کریکٹر ڈیفیکٹس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے پورا، اور اس کا اوفینڈر بیہیویئر ہے 1 to 10 کے اسکیل پہ. 1 to 10 کے اسکیل پہ ایک اوفینڈر بیہیویئر ہے. اور وہ جو اوفینڈر بیہیویئر ہے، کیا آپ کو پتہ ہے؟ کیا گھر والوں کو پتہ ہے؟ مجھے بتائیے کہ کیا ہم معاشرے میں وہ تمام لوگ جو غلط ہوتے ہیں، جو کرپٹ ہوتے ہیں، ان کو پہچان لیتے ہیں نا؟ لیکن گھر میں ہم نہیں پہچانتے. اپنی بکل میں جو بندہ ہے اس کو نہیں پہچانتے. اپنی بکل میں نہیں، دل نہیں کرتا اپنے گھر کے بچے کے بارے میں لینز ہی کچھ نہیں منفی ہوتا وہ. سوچ. بڑے سال لگتے ہیں، بہت سال لگتے ہیں اپنی تربیت کرنے میں، کہ جب آپ پہچان لیں کسی بندے کو، صحیح طرح پہچان لیں، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے ورک پلیس پہ. ورک پلیس پہ ہم کتنی جلدی پہچان لیتے ہیں لوگوں کو، پر گھر میں ہمیں پہچاننے میں بہت دیر لگتی ہے، کیونکہ ہم ڈینائل میں ہوتے ہیں. اور اگر ہم غور کرتے رہیں تو جلدی بھی کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے اور پھر ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو محنت کرنا پڑے گی نا. پھر ہمیں بہت اپنے دل کے اندر بار بار سوچنا پڑے گا نا. اگر ہم کچھ چینج نہیں کرنا چاہتے تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا گھر اسکیٹرڈ بکھر ہو جائے گا. ایسے ایسے واقعات میں دیکھتا ہوں. ابھی ریسنٹلی ایک فیملی کے ساتھ میری اسیسمنٹ چل رہی ہے کہ ان کا کیا کرنا چاہیے، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ ان کا کیا کرنا چاہیے. کیونکہ میاں نشہ کرتا ہے، بیوی نشہ کرتی ہے، 4 بچے نشہ کرتے ہیں. تو مجھے بتائیے، گھر کے کل 6 لوگ ہیں، 6 کے 6 لوگ نشہ کرتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں، اور اب ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں، اس میں ہم نے تبدیلی لانی ہے. تو مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اور ایسا. گھروں میں یہ مسائل اتنے بڑھ رہے ہیں. ایک اچیور فیملیز میں دیکھتا ہوں کہ یہ مسائل بڑھ رہے ہیں. جو بڑی ویل نون فیملیز ہیں، اچیور فیملیز ہیں، جن کے خاندان میں بڑے بڑے افسران ہیں اور بڑے بڑے بادشاہ ہیں، اگر یہ تباہ کن کام نہ ہو تو ہمیں کچھ دخل دینے کی خاص ضرورت نہیں ہے. پر یہ بہت تباہ کن کام ہے. اس میں ہمیں آنکھیں کھول کے دیکھنا پڑے گا. بالکل انتظار نہ کرے کہ کوئی کیا شیئرنگ کرے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مس لیڈنگ کر رہا ہو، وہ شیئرنگ کی بجائے مس لیڈنگ کر رہا ہو، وہ آپ کا دھیان کسی اور طرف ڈال رہا ہو. جس شیئرنگ پہ آپ بہت مطمئن ہوتے ہیں وہ ایکچولی مس لیڈنگ ہوتی ہے، وہ کہیں اور دھیان بھٹکا رہے ہوتے ہیں. اور جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ گیو می 1 ویک، پھر دیکھو میں کی کرنا. جب میں اپنی ڈائٹ چینج کرنے کا پلان کر رہا تھا 2005 میں، اور میں روزانہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں سے گزر کے دوسری جانب جو صداقت کلینک تھا شادمان میں، وہاں جایا کرتا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنی موٹیویشن کو صحیح رکھنے کے لیے، کہ جو لوگ صحیح کھانا پینا نہیں کھاتے، جو اپنا طرز زندگی صحیح نہیں رکھتے، ان کو اگر دیکھنا چاہیں تو وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے آئی سی یو میں ہوتے ہیں 8 لوگ جو میری طرح ورکہولک یا انٹرپرنور ہوتے ہیں، یا سی ای او ہوتے ہیں، ہائی اچیورز ہوتے ہیں، جو ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں. تو میں بہت مہینے وہاں سے گزر کر جاتا رہا. اور جب میں وہاں جاتا تھا تو وہاں کسی نہ کسی کو اپنی ایک کتاب دے دیتا تھا جو اسی بارے میں تھی، جس کا تازہ ایڈیشن آ رہا ہے، جس کا نام ہے کہ پنگا نہیں لینے کا سر جی، پنگا نہیں لینا. پنگا آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ہر جو ہائی اچیور ہے وہ پنگا ضرور کرتا ہے. اس میں کوئی ایکسیپشن کوئی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی ایسا کام وہ کر گزرتا ہے جو اس کا بڑھاپا خراب کر سکے. یہ جتنے بھی لوگ ہائی اچیورز ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، کامیاب لوگ ہوتے ہیں، گریڈ 22 کے افسر ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، انہوں نے پنگا کر کے چھڑنا ہوتا ہے. اور اس کے بغیر وہ ان کو چین نہیں آتا جب تک کہ اچھی طرح بے عزت نہ ہو جائے.
یہ سارے کرتے ہیں سی ای اوز، اس سے تھوڑا بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ نشہ بھی ایک پنگا ہے، انفیڈیلٹی ایک اور پنگا ہے، جو مجھ سے بڑھ کے پنگا ہے، اپنی عمر کو نہ پہچاننا ایک بہت ہی الگ پنگا ہے، اور اپنے اندر تبدیلی کو نہ دیکھنا اور دوسروں کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنا ایک اس سے بھی بڑا پنگا ہے۔ تو یہ تھوڑا بہت ہر روز میڈیٹیٹ کرنا چاہیے اور اپنے اندر سوچنا چاہیے کہ کیا میں کوئی پنگا تو نہیں کر رہا۔ جب ہم رنجیدہ ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک پنگا ہوتا ہے، جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک پنگا ہوتا ہے، جب ہم راتوں کو دیر تک بلا وجہ جاگتے ہیں اور 2:30 بجے پیزا منگواتے ہیں تو یہ بھی ایک پنگا ہوتا ہے۔ تو یہ جو سارے پنگے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ سائنسدانوں نے بہت اچھے طریقے سے ہر چیز واضح کر دی ہے کہ 37 سال کی عمر تک آپ اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، 50 سال کی عمر کے بعد پھر آپ خداداد صلاحیتوں سے کچھ بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، پھر آپ اپنی ایکوائرڈ وزڈم، ایکوائرڈ ایکسپیرینس اور سوچ بچار سے ایک نئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، جو کہ ایک مختلف کامیابی ہوتی ہے، جس کا تعلق آپ کے ریلیشن شپ سے ہوتا ہے، جس کا تعلق آپ کے اطمینان سے ہوتا ہے، اور یہ ایک دوسرا سنہرا دور ہوتا ہے آپ کی زندگی میں اگر آپ چاہیں تو۔ لیکن زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی طریقے سے سیبوٹیج کر دیتے ہیں اپنی اس کامیابی کو جو وہ پہلے 50 سال کی زندگی میں حاصل کرتے ہیں۔ لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہو سکتے ہیں دنیا میں تھوڑے سے، جو کہ اس بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو بہت تیزی سے ان لوگوں تک پہنچنے کا موقع ملے گا جو کہ اپنی عمر کے دوسرے حصے میں، دوسرے دور میں غور و فکر کر کے اپنی زندگی کو اچھا بناتے ہیں۔